بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے کس نے بت تراشے اور ان کی پوجا شروع کر دی تھی، اور ان کی اس شرک کی کیا وجہ تھی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، ان کی اصلیت کیا تھی، اور وہ 5 بڑے بت کون سے تھے جو بعد میں دنیا کے ہر علاقوں میں پوجے جانے لگے تھے، اور قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا جس سے وہ بت دوبارہ منظر عام پر آئیں گے۔ اور اس ویڈیو میں یہ بھی آپ سے ذکر کریں گے کہ عرب کے مشہور زمانہ جاہلیت میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور کعبہ میں بتوں کو لانے والا شخص کون تھا۔ عرب کے خطے میں مشہور بت لات، منات، عزا اور ہبل کی حقیقت کیا ہے، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ محترم دوستو، شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کائنات کا سب سے عظیم جرم ہے جس کا مرتکب کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ شرک دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذات میں اکیلا اور تمام کائنات و مخلوقات کا خالق ہے، اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا ہے۔ اس سرزمین پر شرک، بت پرستی اور غیر اللہ کی پوجا کی شکل میں ہر زمانے میں موجود رہا۔ اس کے باوجود دنیا میں بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو وحدانیت کے قائل ہیں، جن کے پیشواؤں کا ماننا ہے کہ وہ ذات صرف ایک ہی ہے جس نے کائنات کی تخلیق کی۔ اسلام اس نظریہ میں سر فہرست ہے۔ باقی دیگر مذاہب میں یہودیت، عیسائیت، بدھ مت اور بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جن کا نظریہ ہے کہ کائنات کا خالق صرف اور صرف ایک ہے۔ محترم دوستو، اسلام کے ظہور سے پہلے مشرکین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کعبہ کو بھی بت پرستی کا گڑھ بنا رکھا تھا۔ بتوں کے نام کا حج اور طواف کیا جاتا تھا، ان کو سجدے بھی کیے جاتے تھے، انہیں خدا کے ہاں سفارشی تصور کیا جاتا تھا، اور ان بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب سب انبیاء کرام علیہم السلام نے توحید کی دعوت دی اور دنیا میں بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو وحدانیت کے قائل ہیں، تو دنیا میں بت پرستی کا پھر آغاز کیسے ہوا، اور آخر یہ بت پرستی کا رواج توحید کے مرکز خانہ کعبہ تک کیسے پہنچا۔ دوستو، بت پرستی کے متعلق ہمیں متعدد نظریات ملتے ہیں، جن میں ایک نظریہ یہ ہے کہ ابتدائی زمانہ میں لوگوں نے خواب دیکھا جس میں ان کی پریشانی کے حل کی جانب اشارہ ملتا تھا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک چیز رکھی ہے، اس کی تعظیم کرو، تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی اور تم سکون پاؤ گے۔ لوگ صبح اٹھتے اور وہاں جاتے اور وہ چیز دیکھ کر اس کی تعظیم کرتے تو ان کی پریشانی کا حل نکل آتا تھا۔ اس طرح بت پرستی کا رواج عام ہوا۔ اور ایک نظریہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں انسان جب مذہب سے بالکل ناواقف اور ناآشنا تھا، اس وقت اگر اس کے یہاں کوئی فوت ہو جاتا اور وہ فوت شدہ کسی قریبی شخص کے خواب میں آتا اور کہتا تھا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہ چیز رکھی ہوئی ہے، خواب دیکھنے والا بیدار ہو کر وہاں پہنچتا تو اس جگہ بعین ہی اسی طرح پاتا جس طرح خواب میں دیکھا تھا۔ اگر وہ چیز وہاں موجود ہوتی تو وہ شخص اپنے فوت شدہ کی تعظیم کرنے لگتا اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کرتا کہ فلاں شخص بڑا حاجت روا ہے۔ پھر وہ لوگ اس کی قبر یا اس کا مجسمہ بنا کر اس کی تعظیم کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے یہ تعظیم عبادت کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ ایسے ہی دیکھتے دیکھتے بت پرستی شروع ہوئی۔ پھر اس طرح الگ الگ قبیلے نے اپنے لیے الگ الگ بت بنائے، اس کی عبادت میں مشغول ہوئے اور اصل خدا کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جبکہ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہزاروں سال پہلے دوسری دنیا سے کچھ مخلوقات اس زمین پر آئے تھے۔ وہ لوگ انسانوں سے ہر معاملے میں ترقی یافتہ اور ذہین تھے، لہٰذا انہوں نے بنی نوع انسان پر ایک لمبے مدت تک حکومت کی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی دنیا میں واپس چلے گئے تھے۔ لہذا ان کے بعد انسانوں نے ان کے مجسمے اور مورتیاں تراشے اور اس کی پرستش کرنے لگے، کیونکہ انسانوں کو یہ خوف تھا کہ کہیں وہ مخلوق واپس اس زمین پر نہ لوٹائیں۔ اس طرح مورتی پوجا کا رواج عام ہوا جو آج تک یوں ہی جاری اور ساری ہے۔ محترم دوستو، اگر دین اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید کے اندر بت پرستی کی ابتدا کے متعلق ایک آیت ملتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نوح میں ارشاد فرمایا،
اور ان لوگوں نے کہا کہ تم اپنے خداؤں کو ہرگز نہ چھوڑو، اور نہ ود، نہ سوا، نہ یغوث، اور نہ ہی یعوق، اور نہ ہی نصر کو چھوڑو، اور انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا۔ یہ ان کے بتوں کے نام تھے جن کو وہ پوجتے تھے۔ بت تو ان کے بہت تھے، مگر یہ 5 بت ان کے نزدیک بڑی عظمت اور شوکت والے تھے۔ ود یہ مرد کی صورت پر تھا، سوا عورت کی صورت پر، یغوث شیر کی شکل میں، اور یعوق گھوڑے کی، اور نصر کرگس یعنی گدھ کی شکل میں پائے جاتے تھے۔ ناظرین گرامی، یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ یہ بت کہاں سے شروع ہوئے اور ان کے یہ نام کس نے رکھے تھے۔ تو اس کے بارے میں تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اپنی اولادوں کو آپ نے واحد اللہ کی عبادت کا درس دیا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تمام لوگ توحید پرست تھے، اور یہ سلسلہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی جاری اور ساری رہا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے نسل سے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ ادریس علیہ السلام کی اولادیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر چلنے والی تھیں۔ اس زمانے میں 5 ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ عبادت گزار اور متقی اور پرہیزگار تھے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب حاصل کیا تھا۔ لوگ بھی ان کی کافی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ ان کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھا۔ ان لوگوں نے اپنے لیے مسجدیں بنا رکھی تھیں، اور لوگوں کو ان مسجدوں میں بلا کر ذکر و اذکار سکھایا کرتے تھے۔ ہر شخص ان کے پاس آ کر بیٹھتا، انہیں پسند کرتا تھا۔ ان کی صحبت کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ دیندار ہو گئے تھے۔ لیکن جب ان 5 بزرگوں کا انتقال ہوا تو لوگ بہت غمگین ہوئے اور افسردہ ہوئے۔ ان سے محبت رکھنے والے لوگ ان کی وفات پر بہت دکھ کا اظہار کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کے دلوں میں عبادت کا جو شعلہ بھڑکا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اب ہمیں عبادت میں لذت کیسے ملے گی؟ اب ہمیں اللہ سے قریب کون کرے گا؟ وہ لوگ مجاور بن کر ان کی قبروں پر بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ ناظرین گرامی، شیطان نے ان کی عقیدت مند اور پیروکاروں کے دلوں میں ایک بات ڈالی کہ کیوں نہ ہم ان کی تصاویر بنا لیں۔ انہوں نے بلا سوچے سمجھے ایسا ہی کیا، بلکہ ایک نے تو یہ کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیتے ہیں تو ان کی یاد کی وجہ سے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان نیک ہستیوں کی تصویریں بنا ڈالی۔ اس طرح سب سے پہلے یعنی بتوں کے مجسموں سے بھی پہلے تصاویر فتنہ اور فساد اور گمراہی کا سبب بنی ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں ایک بات ذکر کرنا انتہائی مناسب ہے کہ اسی لیے علماء کرام تصویر کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ بعض مخصوص صورتوں میں اس کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کمرے میں تصویریں ہوں تو وہاں نماز کی ادائیگی سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ مگر اس وقت ان تصاویر کی پوجا نہیں ہوتی تھی، ان لوگوں نے صرف نیک لوگوں کی تصویریں ہی بنائی تھی، پوجا نہیں کی تھی، یعنی ان کی ابھی تک کسی نے باقاعدہ عبادت یا پرستش شروع نہیں کی۔ مگر جب کبھی ان کو اپنے نیک لوگوں کی یاد آتی تو ان تصاویر کو دیکھ لیتے اور اپنے دلوں کو راحت بخش لیتے تھے۔ شیطان نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے لوگوں کو مزید گمراہ کرنے کا اچھا موقع نظر آیا، لہذا ابلیس ایک نیک اور خوبصورت بزرگ کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں پہلے جیسے عبادت میں اور بھی لذت مل سکتی ہے جیسا کہ تم ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رہ کر حاصل کیا کرتے تھے۔ ان تمام لوگوں نے اس شیطان سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ شیطان نے ان سے کہا کہ تم ان 5 بزرگوں کی شکلوں کو پتھروں پر تراشو اور اس پر ان کے لباس پہنا دو، ان بتوں کو مسجدوں میں رکھ لو، اس طرح تم انہیں نہیں بھول پاؤ گے، اور جب ان کے بت تمہارے سامنے رہیں گے تو عبادت کے وقت تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ گویا تمہارے ساتھ عبادت میں مصروف ہے۔ شیطان کی یہ تجویز لوگوں کو کافی حد تک پسند آئی اور ان لوگوں نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا اور ان 5 بزرگوں کی مورتیاں تراش کر انہیں عبادت گاہوں میں بھی رکھ ڈالا۔ شیطان نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ جب تم عبادت گاہوں میں جاؤ تو سب سے پہلے ان پتھروں کے ہاتھوں اور پیروں کو چومو، اس سے تمہیں مزید تقوی نصیب ہوگا۔ محترم دوستو، اس بارے میں امام ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام ابو جعفر محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ رہے تھے کہ حاضرین میں سے کسی نے یزید بن محلب کا ذکر کیا۔
جب امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے فرمایا تو نے یزید بن محلب کا ذکر کیا ہے جبکہ وہ اس علاقے میں قتل ہوئے ہیں جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی پوجا ہوئی تھی۔ مزید فرماتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ود کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک نیک آدمی تھا جو قوم میں ہر دل عزیز تھا، لیکن جب وہ فوت ہوا تو لوگ بابل میں اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور بہت زیادہ غمگین و پریشان ہوئے۔ جب ابلیس نے ود کی وفات معتقدین اور پیروکاروں کا رنج و غم دیکھا تو ان کو گمراہ کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم ان صاحب کی وفات پر بڑا دل گرفتہ ہو، پریشان ہو اور رنجیدہ بھی ہو۔ مجھ سے تمہاری یہ صورتحال دیکھی نہیں جاتی۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا میں تمہیں اس جیسی ایک صورت نہ بنا دوں جو اس کی جگہ رکھی جائے اور وہ اس کی یادگار بن جائے؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور بنائیے۔ تب شیطان نے سب سے پہلے ود کا ایک بت بنا کر دے دیا تھا۔ انہوں نے اس مجسمے کو چوپال میں رکھا اور اسے یاد کرنے اور اس کی باتیں کرنے لگے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ یہ لوگ ود کو بہت یاد کرتے ہیں تو کہا کیا میں تم میں سے ہر شخص کے گھر میں اس طرح کا ایک مجسمہ نہ بنا دوں تاکہ تم سب اس کو چوپال میں رکھنے کی بجائے اپنے گھروں میں رکھو اور جب جس کا من چاہے اس کو دیکھ کر یاد کرے۔ تب تک شیطان ان سب پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا جی ضرور بنا دیجئے۔ اس طرح اس نے ہر شخص کے گھر میں ایک ایک ود کا مجسمہ یعنی بت بنا کر رکھ دیا۔ وہ اس کو دیکھ کر اس اللہ کے مقرب ولی یعنی ود کو یاد کرتے تھے۔ جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو بتوں کو اہمیت دیتے دیکھا تو وہ بھی اسی طرح اہمیت دیتے رہے، حتیٰ کہ اگلی نسلوں کے لوگ اس بات سے بے خبر ہوئے کہ ان کے بزرگ کیوں یاد کرتے تھے، لیکن ان کی نسل اس کو بھول گئی کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، صرف مجسمہ دیکھ کر ود کو یاد کیا کرتے تھے۔ لیکن بعد کی نسلوں کو شیطان نے بتایا کہ آپ سب کے اجداد اس کی عبادت بھی کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے انہیں بارشیں ملا کرتی تھی۔ نسل جدید نے اس کو ابد سے معبود کی طرف منتقل کر دیا اور معبود برحق کی عبادت کو ترک کر ڈالا۔ ناظرین گرامی، ود کا بت دنیا میں پہلا ایسا بت تھا جس کی اللہ کو چھوڑ کر سب سے پہلے عبادت کی گئی تھی۔ اس طرح دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی شروع ہوئی، پھر دھیرے دھیرے دنیا میں نئے نئے علاقائی قبائلی بت ایجاد ہوتے گئے اور شرک کا بازار گرم سے گرم ہوتا چلا گیا اور یہاں تک کہ کعبہ معظمہ تک اس کا سلسلہ پہنچ چکا تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما حبشہ میں گرجا تھا، انہوں نے اس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ اس کا نام ماریہ تھا۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور اس میں جو تصویریں تھیں ان کا بھی ذکر کر ڈالا۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد یعنی عبادت گاہ تعمیر کرتے تھے اور اس میں یہ تصاویر بناتے۔ اللہ کے ہاں یہ لوگ مخلوقات میں بدترین ہیں۔ محترم دوستو، سورہ انعام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے تک چاند، سورج اور ستاروں کی بھی پرستش شروع ہو چکی تھی۔ پھر جو زمانہ آگے کو بڑھتا گیا، نئے نئے معبود بھی پیدا ہوتے گئے۔ خود انسانوں ہی میں سے کتنوں نے خدائی کا دعویٰ بھی کر ڈالا، جیسا کہ قرآن مجید میں نمرود اور فرعون کے بارے میں آتا ہے۔ پھر اتنے بت اور اس قدر بت وجود بخشے گئے یہاں تک کہ آج ملک ہندوستان کے مشرکین تقریباً 33 کروڑ دیوی اور دیوتا پر یقین رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ محترم دوستو، حضرت نوح علیہ السلام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک سلسلہ چلتا رہا۔ پھر بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو ہی خدا کہنا شروع کر ڈالا۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا اور اس کا شریک سمجھتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس میں بت پرستی کو اور بھی فروغ ملا۔ چنانچہ سامری جادوگر نے بچڑے کی عبادت شروع کرائی، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر موجود۔ محترم دوستو، غالباً گائے کی پوجا یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ محترم دوستو، اگر اس بات کا ذکر کیا جائے کہ عرب میں بت پرستی کب شروع ہوئی تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریف سے 300 سال قبل عرب میں بت پرستی نہیں تھی۔
آہستہ آہستہ یہ بت پرستی قوم نوح سے منتقل ہو کر خطہ عرب میں بھی آ پہنچی تھی۔ جزیرہ عرب میں بت پرستی کی ابتدا کرنے والے کا نام عمر بن لحی الخزاعی تھا۔ چنانچہ اس کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عمر بن عامر بن لحی الخزاعی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور وہ پہلا شخص ہے جس نے سائبہ کی رسم نکالی۔ سائبہ کیا ہوتا ہے ناظرین؟ سائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے وہ اپنے معبودوں یعنی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، نہ اس پر بوجھ لادتے، نہ سواری کرتے، اور نہ ہی اس کو اپنے کسی بھی منفیت کے تحت استعمال کرتے تھے۔ عمر بن لحی الخزاعی نے ایک دفعہ ملک شام کا سفر کیا تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا دیکھا، اور چونکہ ملک شام انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین تھی، چنانچہ اس نے بت پرستی کو دین حق سمجھ کر اختیار کر لیا اور اپنے ساتھ ہبل بت لے کر آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر ڈالا تھا۔ اہل مکہ عمر کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے، لہٰذا اس کی پیروی میں انہوں نے بھی اس بت کی پوجا شروع کر ڈالی، اور پھر بت پرستی میں ترقی ہوتی گئی، اور ایسا دور بھی آیا کہ خانہ کعبہ میں جو اللہ کا گھر ہے 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نجم میں ارشاد فرماتا ہے، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا اور تیسرے منات گھٹیا کو بھی؟ ناظرین گرامی، ویسے تو عرب کے اندر بہت سارے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن عرب کے دو مشہور بت تھے جن کا نام لات اور عزا تھا۔ لات کے معنی جھک جانا ہے، چونکہ لوگ اس کے سامنے جھکتے رہتے تھے اور کثرت کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوبصورتی، زرخیزی اور خوشحالی دیتا ہے، جبکہ عزا دیوی سیاہ و سفید کی مالک ہے، یعنی دن رات کی تبدیلی اس دیوی کے ذمے ہے۔ مشرکین مکہ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ عرب کا ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ چونکہ مکہ میں لوگ مکہ کی زیارت کے لیے کثرت سے آیا کرتے تھے، اور یہ شخص بہت زیادہ مہمان نواز تھا۔ یہ آنے جانے والے تمام لوگوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ یہ شخص بہت زیادہ نیک اور ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں عزا نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ یہ عزا نامی خاتون طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی تھی۔ اسی وجہ سے عزا کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک یہ مشہور تھا کہ وہ خدا کی بیٹی ہے۔ جب یہ عزا نامی خاتون جوان ہوئی تو جو کوئی بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا وہ کسی نہ کسی بیماری یا مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ صورتحال کو دیکھ کر مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ عزا کی شادی کرا دی جائے۔ چنانچہ تمام سرداروں کی مشاورت کے بعد لات اور عزا کی شادی کروا دی گئی تھی، اور شادی کی پہلی رات ایسا واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کر تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ لات اور عزا جب شادی کی پہلی رات اپنے حجرہ عروسی یعنی کمرے میں داخل ہوئے تو اس کے بعد وہ دونوں لوگوں کو کبھی نظر نہ آئے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے سے غائب ہو گئے تھے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ اس طرح ان دونوں کے غائب ہونے کے بعد لات کے چاہنے والے لوگ یہ کہتے رہے کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، جبکہ عزا دیوی کو چاہنے والے لوگ یہ کہتے تھے چونکہ عزا کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اسی لیے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اسی زمانے جاہلیت میں وہ شخص جس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ اس بدبخت شخص نے ان دونوں کی یاد میں بڑے بڑے دو بت بنا ڈالے تھے۔ چونکہ تمام عرب کے لوگ ان دونوں یعنی لات اور عزا سے محبت کرتے تھے، تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ ان کے سامنے منتیں ماننے لگے، اور ایک دن ایسا آیا کہ لوگ اس کے سامنے اپنی قربانیاں بھی پیش کرنے لگے اور ان دونوں بتوں کی پوجا اور سجدہ کرنے لگے تھے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طائف کے قبیلہ بنو ثقیف کے زیر نگرانی تھا، اور اس سے ہونے والی آمدنی انہی میں تقسیم ہوتی تھی۔ ان دونوں بتوں کو بنانے والا شخص عمر بن لحی الخزاعی نے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور کر رکھی تھی
کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں لات کے پاس ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں عزا کے پاس ہوتا ہے۔ جس طرح لوگ کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے، اسی طرح یہ لوگ ان دونوں بتوں کے لیے بھی قربانی کا جانور بھیجتے اور ان کے ناموں پر قربانی کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کروا دیا تھا۔ جس طرح کہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات بت کو توڑنے کے لیے حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس لات بت کو توڑ کر وہاں پر مسجد طائف قائم کر دی۔ اسی طرح عزا دیوی کے خاتمے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بطن نخلہ کی جانب بھیجا اور وہاں پر عزا نامی بت تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس درخت کے پاس گئے اور کیکر کے درختوں کو کاٹ دیا اور عزا کے حجرے کو گرا ڈالا۔ جب اس حجرے کو گرا دیا جس حجرے کو لوگوں نے عزا کے لیے تعمیر کیا تھا، پھر حضرت خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس واقعہ کی اطلاع دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالد بن ولید دوبارہ جاؤ، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حکم پاتے ہیں اور اسی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جہاں پہلے گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ اپنے آپ کو چکنا رکھنا تھا۔ جب مجاوروں نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو کہنے لگے کہ عزا عزا عزا، یعنی عزا کو پکارنے لگے۔ چنانچہ اسی وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک سیاہ رنگ والی برہنہ عورت ظاہر ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور خاک اڑا رہی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر تلوار کا وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ اس عورت کو قتل کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس واقعہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اب وہ عزا ہی تھی جس کو تم نے قتل کر ڈالا ہے۔ ناظرین گرامی، اس طرح عرب کے مشہور اور خاص بت لات اور عزا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کرا دیا تھا اور مکہ کی سرزمین کو پاک سرزمین بنا دیا تھا، اور مکہ کی پاک زمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان بتوں سے پاک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہ بات واضح ہے کہ بت پرستی کی شروعات بزرگ پرستی سے ہوتی ہے، یعنی فوت شدہ نیک شخصیات کی شان میں غلو کرنا اور حد سے تجاوز کر جانا، پھر ان سے مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے ان کی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھ جانا اور ان کی قبروں کے اوپر ماتھے ٹیکنے اور سجدے تک پہنچ جانا شرک کی سب سے بدترین شکل ہے، جس فطرے سے آج امت مسلمہ دوچار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قبر کو پختہ کرنے، اس پر میلہ لگانے اور اس کے آگے سجدہ کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ بلا شک و شبہ شرک، بت پرستی اور قبر پرستی تباہی اور گمراہی کا راستہ ہے، اور کامیابی صرف اور صرف اس لا شریک معبود کی عبادت اور پرستش میں ہے جو حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولیاء کرام کا خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔